جی السلام علیکم، میرا نام محمد کاشف ہے اور کیمرہ مین ہمارے مدثر فاروق بھائی ہیں، اور میرے ساتھ ہیں جناب محمد طلحہ کیپٹن جو باغی سے ہیں، اور مدثر بھائی جو ہیں وہ جناب شوگر مل سے ہیں، اور میں جنگ سے بلانگ کرتا ہوں، بندہ نہ چیز۔ اچھا، تو اس طرح آپ دورہ دعوت تحقیق کے لیے روڈو سلطان ابھی اس وقت موجود ہیں ہم جناب تریمو ہیڈ براج بے۔ السلام علیکم جی، ہم پہنچے ہیں جہاں پہ آپ کو بتایا تھا منزل مقصود پہ پہنچے ہیں ادھر۔ تو ہمارے ساتھ ہے مطلب کہ ایک ادھر علماء بیٹھے ہیں، کافی سارے مدرسے سے پڑھ کے ہیں، ہم ان سے سوال پوچھیں گے۔ ہاں جی، کیا نام ہے سر آپ کا؟ علی شیر حیدری۔ کہاں سے پڑھ کے ہیں آپ؟ میری فراغت دارالعلوم کراچی سے ہے، ویسے میں نے مجموعی طور پر 3 مدرسوں میں پڑھا ہے درس نظامی۔ اچھا، سب سے پہلے اولیٰ سے سادسہ تک 6 سال جامعہ معہد الفقیر اسلامی جنگ میں پڑھا، اس کے بعد 1 سال درجہ سابعہ جامعہ فاروقیہ کراچی میں پڑھا اور فراغت دارالعلوم کراچی سے۔ اچھا یہ بتائیں، آج کل معاملہ چل رہا ہے، یہ عورت مارچ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں مطلب کہ اسلام میں کیا رائے ہے؟ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ عورت کو اپنے حقوق کا یا تو پتہ نہیں ہے یا اس کو اس سے غافل رکھا گیا ہے۔ ایسی چیزیں جو در حقیقت عورت کے لیے ہلاکت ہیں اور اس کے لیے باعث ننگ و عار ہیں، ان چیزوں کو یہ اس کو باور کرایا گیا کہ یہ اس کے حقوق ہیں کہ وہ باہر نکلے، معاشرے میں آئے اور مردوں کی طرح چلے پھرے، حالانکہ مردوں کی اور عورتوں کی فطرت ایک دوسرے سے جدا ہے۔ مرد کا جو کام ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، عورت کا کام الگ ہے، مرد کا الگ ہے، بچے جننے عورت کا کام ہے، مرد کا کام نہیں ہے، وغیرہ ذالک۔ تو اگر عورت کو صحیح معنوں میں اپنا تحفظ چاہیے تو اس کا تحفظ وہی ہے جو اسلام نے دی ہے، اور اس کی سلامتی بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنے اسلامی حقوق میں آئے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارے۔ سڑکوں پہ آنے سے اور معاشرے میں اس طرح جو ہے سر عام گھومنے پھرنے سے اس کو عزت تو نہیں ملے گی، البتہ جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ عورت کی سلامتی اس کی گھر کی 4 دیواری میں ہے، اور اسلام نے جو اس کے سر پہ حیا کی چادر سجائی ہے اسی میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس چادر کا تحفظ کرے۔ جی آپ یہ بتائیں کہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں جو مارچ کر رہی ہیں ادھر اسلام آباد میں مارچ کرتی ہیں کافی سارے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک نہیں کہہ رہی۔ جیسے بھائی نے بتایا کہ عورت جو ہے نا، یہ نام ہی عورت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، تو اگر یہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر وہ عورت نہ رہی۔ اچھا، یعنی کہ اسلام میں عورت کا بس عورت کا کام ہے گھر تک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ مطلب کہ اور یہ کہتے ہیں کہ مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مطلب کہ وہ کام کر سکتے، یا اس طرح کا کوئی ہے اسلام میں، کوئی ہے گنجائش ہے؟ عورت کی جو ساخت اور بناوٹ ہے وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے، یعنی اگر کسی حد تک یعنی دین کو اگر سامنے نہ بھی رکھا جائے اور سائنس اور اس کی بنیاد پر ریسرچ کی جائے تو اس کے مطابق بھی عورت کی ساخت اور بناوٹ بھی مرد سے جدا ہے، یعنی اس کی ساخت اور بناوٹ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کرے۔ صحیح۔ ادھر ہو رہا ہے مطلب کہ ادھر اس مدرسے میں ایک آپ سمجھ لیں کورس ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق پوچھیں گے ادھر کیا کورس ہو رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے طلباء کو جو باہر سے آئے ہیں؟ اس کورس کا عنوان ہے اصول دعوت و تحقیق۔ بنیادی طور پر اس کورس کے 2 مقاصد ہیں، بڑے مقاصد، ایک دعوت، دوسرا تحقیق۔ دعوت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خطابت بھی اسی کا ایک شعبہ ہے، اور اسی پر ایک محنت بڑے درجے میں کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں، دینی مدارس کے طلباء، عموماً جب وہ پڑھتے ہیں تو اس دوران ان کو کوئی تدریب اور مشق نہیں کرائی جاتی، وہ اپنی پڑھائی میں لگے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بہترین انداز میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے حسن خطابت بہت ضروری ہے، تو اس شعبے کے احیاء کے لیے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے حضرت بانی مرکز نے یہ ایک شعبہ رکھا ہے کہ خطابت کا شعبہ، اور اس میں آپ نے دیکھا، آپ اگر ساتھیوں سے معلوم کریں
تو اپنے فن کے بڑے بڑے ماہرین یہاں پہ آئے اور ان کو اس فن کے متعلق ان کو وہ معلومات دی ہیں۔ دوسرا جو بڑا شعبہ ہے اور بڑا مقصد ہے اس مرکز کا وہ ہے تحقیق، کہ جب ہمارے طلباء خطیب تو بن جاتے ہیں، خطابت کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے دین کا وہ صحیح حلیہ اور ڈھانچہ اور خاکہ جو قرآن و حدیث کا مقصود ہے وہ پیش کرنے کے لیے تحقیق کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے بہت ساری ایسی باتیں اور رسومات اور چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں، لیکن لوگ ان کو دین سمجھتے ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو دین کا بہت بڑا حصہ ہیں، رکن ہیں، دین کا جز ہیں، لیکن لوگ ان کو دین نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ تحقیق کی جائے، اور تحقیق بھی اسلامی اصول تحقیق کے معیار پر ہو۔ تو ان دو چیزوں کو لے کر اس کورس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور انہی دو چیزوں پر محنت کی جاتی ہے کہ ہمارے طلباء میں جذبہ دعوت بھی آئے اور ذوق تحقیق بھی پیدا ہو۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی داعی تو ہوتا ہے، جذبہ دعوت تو اس میں ہوتا ہے، لیکن ذوق تحقیق نہیں ہوتا تو اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوتی ہے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح کوئی محقق تو ہے لیکن ذوق دعوت نہیں اس کو، دوسروں کو دعوت دینے کا چسکا اور جذبہ نہیں ہے، تو اس کی تحقیقات شیلف میں پڑی ضائع ہو جاتی ہیں، اسی کی طرح فنا ہو جاتی ہیں، لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان دو چیزوں کا تلازم کر کے یہ کورس منعقد کیا جاتا ہے کہ طلباء دعوت بھی سیکھیں، تحقیق بھی سیکھیں، داعی بھی بنیں اور محقق بھی بنیں، تاکہ ان دونوں چیزوں کو لے کر معاشرے کے اندر اسلام کا صحیح اور اصلی خاکہ اور ڈھانچہ بطریق احسن خوبصورت انداز میں پہنچا سکیں۔ زبردست، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی۔ آپ یہ بتائیں کہ ادھر جو دورہ تحقیق کے لیے آئے ہوئے ہیں لڑکے، اس کی فزیکل ٹریننگ بھی ہو رہی ہے ادھر کوئی؟ نہیں، کوئی ان کی فزیکل ٹریننگ نہیں ہو رہی۔ کہاں سے آئے ہیں جو ادھر مطلب کہ طلباء؟ تقریباً یہ ملک کے تمام صوبوں سے ہیں، خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ، بلوچستان، وزیرستان کے بھی کچھ ساتھی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی ایسی فزیکل ان کی جو ہے نا کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی وغیرہ کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں بہت ہی مطلب کہ ایک دہشت گرد بنائے جا رہے ہیں، اس طرح کا غلط ایجنڈا پیش کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کا یہ ایجنڈا بالکل غلط ہے، وہ ایک غلط بات پھیلا رہے ہیں، مدرسوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ مدرسوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو کچھ دین اور اسلام سکھاتا ہے مدرسے وہی سکھاتے ہیں، قرآن اور حدیث جو درس دیتا ہے یہ مدرسے وہی قرآن و حدیث ہی پڑھاتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ مطلب کہ کوئی، اصل میں بات یہ چل رہی ہے کہ مدرسے میں کافی سارے ایسے ہیں جو مطلب کہ اینٹی مدرسے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مدرسوں میں یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں لوگ وہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جتنی بھی ہے یہ مطلب کہ اب سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں کہ باہر کی لابی جو ہے وہ ادھر کام کر رہی ہے، ان کے ایجنٹ ادھر کام کر رہے ہیں جو مدرسے میں طلباء کو یا لوگوں کو ایسی ترغیب دیتے ہیں کہ ادھر آپ مدرسے میں نہ جائیں۔ ہم نے ادھر آ کر دیکھا، بہت اچھا لگا، لوگوں سے ملے، بچوں سے ملے، کافی اچھا محسوس ہوا۔ جی ہم آ گئے ہیں جی ادھر، اب مسجد میں ان لڑکوں سے بات کرتے ہیں جو ادھر سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان سے تعارف کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں آئے ہیں۔ جی آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں؟ چھوڑیں اس کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام محمد عثمان ہے۔ آپ کہاں سے پڑھ کے ہیں؟ جی پشاور سے میں پڑھ کے آ رہا ہوں، الحمدللہ درس نظامی سے وابستہ ہیں، اور پورے سال الحمدللہ درس نظامی پشاور سے میرا تعلق ہے، وہاں سے ہم آئے ہیں۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں اور چیزوں لائک پوسٹ کرتے ہیں، ان کا لائک پوسٹ ہم نے دیکھا اور ہم نے اس کو لائک کیا۔ 10 دن کا یہ 10 روزہ اجتماع ہے، یہاں پر دورہ دعوت و تحقیق ہے، اس سے ہمیں الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا، وہ میں یہ بتاؤں گا کہ 6 سالہ زندگی میں مجھے اتنا فائدہ شاید ہی ہو گیا ہوگا۔ تو یہاں پر بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ جو ہم 6 سال سے محنت کرتے ہیں صرف کتابوں پر، یہاں اس کا وہی عملی نتیجہ ہوتا ہے اور وہی اس کی مشق کی جاتی ہے،
خواہ وہ بیان کی صورت میں ہو، خواہ وہ تحریر کی صورت میں ہو، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، خواہ وہ وضو کی شکل میں ہو، الحمدللہ ان 10 روزہ اجتماع سے، دورہ دعوت و تحقیق سے ہم اتنے مطمئن ہیں. شاید ہم یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، ہمارا یہ پیغام ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہوں یہ جلد از جلد ان 10 روزہ اجتماعات سے جڑیں، دورہ دعوت و تحقیق سے جڑ جائیں. آپ کی عین نوازش ہوگی میرے طرف سے بار بار. اچھے اچھے مطلب کہ مدرسوں میں پڑھ کے آئے ہیں. جی تو ادھر کیا ضرورت بنی ہے کہ آپ ادھر آئے ہیں، اس گنجان آباد علاقے میں آپ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا سیکھنے کے آئے ہیں ادھر؟ بات تو آپ کی بہت اچھی ہے، بالکل ہم مطمئن ہیں. دیکھو ہر چیز کی اپنی وہ ہوتی ہے، معیار ہوتا ہے، اور کہاں پڑھنا ہوتا ہے، کہاں تجربہ کرنا ہوتا ہے. ہم اگر نیچرلی دیکھ لیں، میٹرک فزکس بایو اور کیمسٹری میں ہم پڑھتے ہیں، مالیکیولز وغیرہ پڑھتے ہیں. کبھی بھی ہمارے ملک پاکستان میں، میں اس کی بے حرمتی نہیں کر رہا، کبھی ملک پاکستان میں وہاں آپ کے پریکٹیکلی یا سوڈیم میٹل کی تجربہ ہو یا سوڈیم میٹل وغیرہ جس سے پانی سے وہ نمی سے وہ آگ پڑتی ہے، وہاں ہمیں تجربہ نہیں دیا جاتا. وہاں کوئی الگ سسٹم ہوتا ہے. جس طرح آپ اسی کو سمجھتے ہیں اسی طرح ہم اس دین کو سمجھتے ہیں. وہاں صرف تعلیم نہیں ہوتی، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری کمی رہ جاتی ہے. ہم ان کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں. اچھا، جو آپ ادھر سیکھ چکے ہیں، جی کتنا سیکھا ہے آپ نے؟ کیا آپ کو مطلب بھروسہ ہے کہ آپ مطلب کہ کبھی کسی تقریر میں یا کوئی کسی کو مسئلہ پیش آئے گا آپ کو، اور جو ادھر آپ کو علماء سکھا رہے ہیں، کیا آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ ہم اتنے مطمئن ہے جتنا میں 6 سال میں مطمئن ہو چکا تھا ان مدارس درس نظامی سے. اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ یہاں ہم مطمئن ہے مفتی محمد اظہر صاحب کے مدرسہ میں. اگرچہ یہ علاقہ گنجان ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتنے مطمئن ہیں. ہم اس کو مادر علمی سمجھتے ہیں. جس طرح ہم گھر کی حفاظت کرتے ہیں بحمدللہ، اس سے بڑھ کر ہم ان گنجان آباد علاقے کی حفاظت کرتے ہیں. آپ بتائیں جی، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے آئے ہیں؟ جی میرا نام محمد فیضان ہے. میرا اصل تعلق ڈرہ اسماعیل خان سے، اور میں جامعہ زرگری ضلع ہنگو میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ، آپ نے تو بڑے اچھے بال رکھے ہیں، مجاہدانہ طبیعت ہے آپ کی، نام ہی مجاہدانہ ہے آپ کا. تو اتنے اچھے مدرسے پڑھ گئے، ادھر کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے ادھر آپ کو آنا پڑا ہے؟ جی الحمدللہ ہم وہاں بھی بہت مطمئن تھے اور بہت اچھی پڑھائی ہو رہی تھی. اساتذہ نے بہت زیادہ محنت کی، لیکن ہر ایک اس میں جو ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا تجربہ ہوتا ہے. تو مفتی صاحب کے تجربے کو اور مفتی صاحب کے ہم جو اس کے طریقے ہیں اس کو ہم دیکھ کے بہت زیادہ مطمئن ہوئے. تو اس وجہ سے ہم مفتی صاحب کے پاس آئے، مفتی محمد اظہر صاحب کے پاس، اور سیکھنے کے لیے یہاں آئے. مفتی اظہر صاحب آپ نے بتایا ادھر مطمئن بھی ہیں ادھر کے، ان کی کیا اچھی بات آپ کو لگی ہے جو آپ کے دل میں گھر کر گئی ہے ابھی تک، جو آپ پڑھ چکے ہیں 10 دن کے اندر، ابھی مطلب ختم ہونے والا ہے ویک، تو آپ نے گھر چلا جانا ہے، تو اس میں اب کیا اچھی لگی ہے آپ کو؟ جی مفتی صاحب کا جو اخلاق ہے، ہمارے ساتھ رویہ ہے، وہ بہت زیادہ اچھا ہے. بہت زیادہ محنت بھی کراتے ہیں، عملی مشق بھی ہوتا ہے، نماز کا، جنازے کا، اور اس طرح خطبے کا جو اصول دعوت و تحقیق کے بارے میں ہیں. تو اس پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں مفتی صاحب سے. اچھا، یہ جو دعوت تحقیق ہے اس کے کیا معنی ہے؟ اصول دعوت تحقیق یہ ہیں کہ ہم جب آگے جا کے دعوت دیں گے تو اس کا کیا انداز ہوگا، ہم کس طرح لوگوں کو سمجھائیں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے بارے میں مفتی صاحب بہت اچھا کتابت سیکھنے. تو دینی مدارس میں بھی کتابت سکھائی جاتی ہے، لیکن ادھر اعلیٰ یعنی کہ یہ خارجی کتب کا مطالعہ ہوتا ہے تو ادھر کرنا ہوتا ہے. تو یہ جمعہ کا بیانات بھی یار فن خطابت کیا ہوتا ہے؟ فن خطابت یعنی خطابت کا فن آ جائے، بولنا چالنا آ جائے، جمعہ پڑھانا آ جائے، اور دعوت اصول پہلے دعوت کبھی آپ جمعہ پڑھائے ہیں، نماز کبھی پڑھائی ہے آپ نے؟ نہیں، پہلے کبھی ادھر سے پہلے، مطلب ادھر آنے سے پہلے نہیں، پہلے کبھی نہیں پڑھائی. الحمدللہ ادھر آ کے بہت ہمیں فائدہ ہوا ہے. استاد جی کا بہت یعنی کہ مشہور و معروف ہستیاں بھی ہم نے دیکھی، اور استاد جی نے پڑھایا، ہمیں فائدہ بھی بہت ہوا ہے الحمدللہ. اچھا، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈنڈا بھی انہوں نے پکڑا ہوا ہے، تو ذرا کیمرہ مین کہوں گا یہ ڈنڈا بھی دکھائے. تو یہ جو ڈنڈا ہے کبھی آپ کو لگا؟ نہیں لگا نہیں ہے الحمدللہ. ہم ماہر ہیں اپنے فن میں. استاد جی ڈنڈے کھانے میں ماہر تو نہیں؟ نہیں، ڈنڈے کھانے میں ماہر نہیں ہے. مفتی صاحب یہ مطلب ان کا پوائنٹ تھا کہ مطلب بہت اچھا آپ سکھا رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، اتنے دور دور سے آ رہے ہیں، اتنی کیا محبت ہے ان میں کہ وہ بھری پڑی ہے کہ آپ کی طرف یہ مائل ہو کے آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جسے حجۃ الوداع ہے کہتے ہیں، آپ نے اس خطبے میں اپنے صحابہ سے ایک بڑی درد بھرے انداز میں جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب،
جو لوگ یہاں موجود ہو یہ میرا پیغام ان تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہے. تو یہ ایک پیغام ملا تھا. اس کو سننے والے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین, اور پھر انہوں نے اس کو سننے کے بعد اس پر جو عمل کا نمونہ اس امت کو دکھایا وہ آپ کے بھی مشاہدے میں ہے اور میرے جیسے طالب علم کے مشاہدے میں بھی ہے. الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں اس ایک جملے کی وجہ سے صحابہ پہنچے. بالکل, کہ ہمارا یہ پیغام تم نے ان تک پہنچانا ہے جو یہاں موجود نہیں ہے. تو شاید آپ ان کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہوں گے یہاں کیسی ہے, یہ کہاں سے ہے. یہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے بہت ماشاءاللہ جید طالب علم ہیں, اور یہ انہوں نے مجھ سے فون پہ ہی رابطہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھاتے ہو. ظاہر ہے دارالعلوم کراچی جو میرے اساتذہ کے اساتذہ بالکل اور میرے شیوخ کے شیوخ پڑھانے والے ہیں وہاں پر, تو میرا تو سر وہاں ادب سے جھک جاتا ہے. لیکن وہاں کے طالب علم اگر میرے پاس آتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ میں کوئی ایسا فن کا ماہر ہوں جو میرے ان اساتذہ کے پاس نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ میں تھوڑا ماحول دیتا ہوں ان کو. پڑھایا انہوں نے ہوتا ہے, کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن بہرحال کسی کہنے والے نے کہا کہ ہیرے کوئی بناتے ہیں, ہیرے کوئی نکالتے ہیں, پالش آپ کر دیتے ہیں. تراشتا کون ہے جی, تراشنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ کراچی والے بھائی بھی ہیں جو کراچی سے ہیں. یار کراچی ادھر دارالعلوم بہت بڑا ہے, جو مطلب کہ جتنے بھی پاکستان میں سیکھتے ہیں باہر کے ملک سے بھی ادھر آتے ہیں. تو آپ ادھر گنجان آباد علاقے میں کیوں ہیں, کیا وجہ؟ حامد و مصلیہ, ہر چیز اپنے مقام پر سکھائی جاتی ہے. الحمدللہ ہم نے دارالعلوم میں پڑھا, دارالعلوم نے ہمیں بہت کچھ دیا, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو باری تعالیٰ نے ہمیں دارالعلوم میں دیا, اور ہم نے وہاں کچھ پڑھا, وہاں سیکھا. تو ہم نے الحمدللہ جیسے استاد جی فرما رہے تھے وہاں انہوں نے ہمیں موتی بنایا, اور یہاں ہم موتی بن کے آئے تو استاد جی نے ہمیں تراش دیا. تو الحمدللہ ہماری تربیت وہاں سے ہو چکی تھی. تو استاد جی کے جو ہے زیر تربیت رہ کر ہم نے اپنے آپ کو اتنا قابل بنا دیا ہے کہ الحمدللہ اب اگر ہم معاشرے میں جائیں, اگر معاشرہ ہمیں کسی بھی میدان کے اندر چلائے اور معاشرہ ہمیں کسی بھی ضرورت کے لیے ہمیں بلائے تو ہم الحمدللہ معاشرے کی اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صدیق. آپ مطلب کہ ادھر آئے ہیں, کبھی مفتی صاحب نے ڈانٹو, کبھی وہ سبز کلر کا ڈنڈا مارو, یا کوئی ایسا تشدد کیا کبھی آپ سے؟ نہیں, الحمدللہ ماشاءاللہ استاد جی کا انداز تربیت ہی ایسا ہے. تو یہ تو ویسے استاد جی شفقت کے لیے استاد جی اٹھا کے گھومتے رہتے ہیں. کبھی چاکلیٹ لے کر دیا انہوں نے آپ کو؟ کینڈیاں نہیں جی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کینڈیاں لے کر ان کو دیتا ہوں, اور اس محبت سے یہ ادھر کراچی سے, پشاور سے, کوئٹہ سے, اور پتہ نہیں کس کس جگہ سے, میرے مطلب کہ گرائیں بولتے ہیں وہ ٹوبہ سے, وہ بھی ادھر آئے ہیں پڑھنے کے لیے. تو میں سب کو یہ مطلب کہ کہوں گا کہ آپ ادھر آئیں, پڑھیں, بچوں کو بھیجیں, نہ کہ ڈاکٹر بنائیں, ٹھیک ہے اچھا ہے, لیکن تعلیم بھی ہونی چاہیے. دین اسلام کیسے ہے کہ ان کو پتہ تو ہونا چاہیے. کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فرض کتنے ہیں وضو کے سنتے ہیں, کتنی ہیں, نماز جنازہ کا نہیں پتہ ہوتا. حالانکہ ہمارے جو مطلب کہ اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں ان کو سورۃ الفاتحہ نہیں آتی, تو ان کو چاہیے ادھر آئیں, مفتی صاحب کے پاس آئیں, سبز ڈنڈا کھائیں اور ایک چاکلیٹ کھائیں اور یا کینڈی کھائیں, اور ادھر آئیں اور اپنا مطلب کہ دین اسلام سیکھ کے جائیں. جی ہمارے یہ ساتھی ہیں, یہ مفتی صاحب سے سیکھ رہے ہیں مطلب کہ تقریر کو تو ابھی کہتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کا معلم بنایا, مربی بنایا, مزکی بنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریضہ نبوت کو اس انداز میں بیان فرمایا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے محبوب آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے جو حکمت والی کتاب آپ پر نازل کی گئی. پھر ساتھ ہی زبردست انداز میں تاکید فرمائی, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا, آپ نے فریضہ نبوت میں کوتاہی کی. پھر دوسرے مقام پر مقاصد بعثت کو یوں بیان فرمایا, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس سے معلوم ہوا مقاصد بعثت میں قرآنی آیتیں پڑھ کر سنانا, دلوں کا تزکیہ کرتے رہنا,
کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تلقین کرنا شامل ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقاصد بعثت میں کامیاب ہو گئے۔ جو گمراہی میں مبتلا تھے وہ آپ کی تبلیغ و تعلیم سے اوروں کے ہادی بن گئے۔ درِ فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ماشاءاللہ جی، بہت زبردست اس کا لب و لہجہ، اس کا وہ جوش، ماشاءاللہ جیسے مفتی مفتی بول رہے ہو ویسے ہی بول رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون، اللہ اللہ کرتا جا۔ اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی حسبی ربی حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ واحد و یکتا ذات ہے جو ہے خالق رنگ و بو، پربت صحرا یا گلشن جلوے جس کے ہیں ہر سو۔ واحد و یکتا ذات ہے جو ہے خالق رنگ و بو، پربت صحرا یا گلشن جلوے جس کے ہیں ہر سو۔ رات کو دن جو کرتا ہے رنگ کلیوں میں بھرتا ہے،